اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال المنان فی کتاب القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ نظام ولایت سلسلہ نبوت کے بعد دین اسلام میں ایک مستند ایک نظام ہے جس کا سلسلہ اس وقت چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور صوفیہ نوربخشیہ ان مختلف قسم کے سلاسل ہیں۔ ان تمام سلاسل سے سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے اور باقی تمام سلسلے حضرت آدم الاولیاء خاتم الاوصیاء حضرت علی مرتضی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے کی عظیم درخچندہ ستارہ حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کے حیات طیبہ کے دو سنہری دور کا ہم نے ذکر کیا۔ تیسرا اور آخری اور سنہری دور آپ کے زندگی کے آخری دور تھا۔ اس آخری دور میں حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ انتہائی آپ کو فرحت اور سکون میسر آیا۔ یہ اس لیے 850 ہجری کو مرزا شاہ رخ کا انتقال ہوا، جس کا وفات سے قبل آپ نے خود پیشن گوئی فرمائی تھی ایک خط کے ذریعے سے، تمہارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، اور اسی حساب سے اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت شاہ سید محمد نوربخش کو تصنیف و تالیف، درس و تدریس، تعلیم و تربیت، ریاضت و مجاہدہ، ہر چیز کے لیے کھلا میدان ملا۔ آپ نے اپنے خانقاہ میں شاندار انداز میں ان نظام کو چلایا۔ نوربخش کی زندگی کے آخری دور میں وہ ایک عظیم استاد اور مرشد کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اسرار و شہود میں شمس الدین اسیری لاہیجی جو میر سید محمد نوربخش کے سب سے ذہین مرید ہیں، شیخ سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب انہوں نے علاقے میں نوربخش کی موجودگی کے بارے میں سنا تو ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ وہ ایک صبح اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بتائے بغیر لاہیجان چلے گئے تاکہ ان کی ارادے پر معترض نہ ہو۔ ایک دو دن کے لیے اکیلے سفر کرنے کے بعد انہیں دو اور آدمی ملے جو نوربخش رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ منزل پر پہنچنے کے ایک دن بعد وہ نوربخش کی خدمت میں آئے۔ نوربخش نے انہیں راہ سلوک کی مشکلوں سے آگاہ فرمایا۔ راہیجی نے علائق دنیا سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا اور اگلے 16 برس نوربخش کے ایک مرید کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت شاہ سید محمد نوربخش کے جو انتہائی مایہ ناز مرید حضرت اسیری لاہیجی، جنہوں نے کشف الاسرار لکھا، تصوف کی بڑی معنی سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ حضرت شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ ان تمام قسم کے مسائل اور اعلام سے فراغت کے بعد مریدین کی تربیت، مریدین کی تصفیہ کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر محنت کرنے لگے۔ اس طریقے سے آپ کے مریدین روحانی مقامات حاصل کرتے گئے۔ آپ کی حیات میں آپ کے 50 صاحب حال مریدین موجود تھے۔ صاحب کشف مریدین کی تعداد 50 تھے۔ آپ کے اولاد اور آفات کے حوالے سے آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت شاہ قاسم فیض بخش، حضرت میر سعد الحق اور حضرت سید جعفر۔ ان 3 بیٹوں میں سے حضرت میر سعد الحق
جو بچپن سے ہی انتہائی زیرک اور روحانی دقائق کو سمجھنے والا تھا۔ ایک واقعہ جو کتابوں میں آئی ہے، ایک دفعہ آپ مسجد میں بہت سارے نمازیوں کے جوتے الگ کر کے آدھے ایک طرف اور کچھ ایک طرف کر کے رکھے تھے۔ جب پوچھا کیا بیٹا یہ کیا ہے، انہوں نے بیان کیا یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں، یہ جنتیوں کے ہیں۔ اس کے روحانی اس سرعت رفتار کو دیکھ کر حضرت شاہ سید محمد نور بخش نے انہیں مال مشکوک کھلایا، لیکن کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کیا، پروردگار تیرے اسرار کو، تیرے بیدوں کو ظاہر کرنے سے آپ اس امانت کو آپ لے لیں۔ پھر اس بچے کا انتقال ہوا۔ دوسرا سید جعفر، جو حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کے وفات کے بعد ایران سے افغانستان کی طرف تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور تیسرا جو حضرت شاہ قاسم فیض بخش رحمہ اللہ، آپ انتہائی زیرک اور روحانیت میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھا۔ فقہ الاحواد کی ابتدا میں، کتاب الاعتقادیہ کی ابتدا میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش فیض بخش سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الولد اعز من روح رزقک اللہ کمال المعرفۃ فی حقائق الاشیاء، اسی طریقے سے کتاب الاعتقادیہ میں شروع میں آخر میں اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں۔ اور آپ جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین منتخب نہیں فرمایا۔ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمام مریدین نے جمع ہو کر حضرت فیض بخش رحمہ اللہ کو متفقہ طور پر آپ کا جانشین متعین کیا، اور حضرت شاہ قاسم فیض بخش سے ہی تحریک نور بخش آگے بڑھی اور انتہائی شاندار انداز میں یہ تحریک آگے بڑھا۔ حضرت شاہ سید کے بعد شاہ قاسم فیض بخش کے اولاد سے ہی ایران میں آپ کے سلسلے نسب چلے۔ آپ رحمہ اللہ کے نامور مریدین میں حجی محمد متخلص باللہ بافراقی، آپ کے تعلق سمرقند سے تھے۔ حضرت شیخ محمد بحری، یہ بہر آباد سے تھا۔ حضرت مولانا حسین کوکئی رحمہ اللہ، یہ ماورا النہر سے تھا۔ حضرت برہان الدین بغدادی رحمہ اللہ، ان کے تعلق ایران سے تھا۔ حضرت شیخ محمد غیبی سولغان رے سے، حضرت شیخ محمد الوندی ہمدان سے، حضرت خلیل اللہ رحمہ اللہ بغلان سے، حضرت مولانا حسن رحمہ اللہ گیلان سے، سلیمان مکاری رحمہ اللہ کشمیر سے، حضرت شیخ محمد اسحاق رحمہ اللہ کا تعلق ملتان سے۔ ان لوگوں کو آپ نے خط ارشاد عطا فرمایا، نظام ریاضت چلانے کی آپ نے باقاعدہ اجازت دی۔ اس طریقے سے آپ کے مریدین اس نظام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ آخری دور میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ آپ نے تقریباً اس وقت دستیاب کتابوں میں 28 کتابیں، جن کا ترجمہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کتابوں میں الفقہ الاحواد، سلسلۃ الاولیاء، واردات نور بخش، رسالۃ الہدیٰ، عبرت نامہ، کتاب الاعتقادیہ، دیوان نور بخش، مکارم الاخلاق، اقسام دل، شرح حدیث عامہ، رسالہ آیت در آیت، تلویحات، فوائد، انسان نامہ، معاش السالکین، کشف الحقائق، وجودیہ، نفس ناطقہ، قدوم و حدوث، جواب فقہا، مکاتب نور بخش، عوالم خمسہ، معرفت ولی، سیر و سلوک، نوریہ، صحیفۃ الاولیاء، نصیحت المریدین اور رسالہ معراجیہ شامل ہیں۔ یہ 28 کتابیں اس وقت ہمارے درمیان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے تو sofibook.com سے آپ ان تمام کتابوں کو بآسانی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت شاہ سید محمد نور بخش نے تصنیف و تالیف میں زندگی گزاری۔ آخر 879 ہجری کو آپ اس دارالفانی سے
دارالبقاء کی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ کا مزار مبارک تہران سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر سولقان پائن میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے وفات سے قبل سولقان میں ایک خانقاہ بنایا تھا، اس خانقاہ کا نام خانقاہ نوریہ تھا۔ اس خانقاہ کے سامنے ایک باغ تھا، اس باغ میں آپ مدفون ہوئے، اور آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ صفوی دور میں آپ کے آستانے کو منہدم کیا گیا تھا، اس کے بعد اس آستانے کو وہاں کے ٹائلوں سے انتہائی شاندار انداز میں، خوبصورت انداز میں دوبارہ تزئین و آرائش کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ آج بھی آپ کا مرقد مرجع خلائق ہے۔ اللہ ہم سب تک ان کی فیض پہنچتے رہے، ہم سب کو ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔